شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس زندگی بے بندگی شرمندگی سیریز میں سے صیام رمضان و حج بیت اللہ ہے، جس میں سے ہم روزوں کے بارے میں کچھ ضروری معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے بارے میں جان لیں کہ یہ بنت الاسلام کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ اپنے سلسلے کی 6ٹھی کتاب ہے۔ اس سے پہلے آخرت، حب الہی، دائی کے اوصاف، نفس کا تزکیہ، صلاۃ و زکوٰۃ شائع ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ روزہ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رکنا اور چپ رہنا۔ شریعت میں روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان روزے کی نیت کر کے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بعض دوسری معینہ خواہشات کو پورا کرنے سے رکا رہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل 9 رمضانوں کے روزے رکھے۔ روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جو شخص بغیر شرعی عذر کے محض لاپرواہی یا سرکشی کے باعث رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ اپنا اتنا نقصان کرے گا کہ اس کے بدلے میں اگر عمر بھر بھی روزے رکھتا رہے تو اس نقصان کی تلافی نہیں کر سکے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ کا چاند نظر آ جائے تو روزے رکھنے شروع کر دو اور پھر رکھتے رہو یہاں تک کہ شوال کا چاند نظر آ جائے۔ قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب تک رمضان کا چاند نہ دیکھ لو روزے رکھنے نہ شروع کرو اور روزے رکھنے نہ چھوڑو جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ فضیلت: اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ودود ہے، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور اس زیادتی محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے احکام نہیں دیتا جو ان کی طاقت سے باہر ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جن زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا اور آگے آ، اور اے بدی اور بدکاری کے طالب کار رک جا آگے نہ آ۔ حضرت مجدد علی ثانی اپنے ایک مکتوب میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا جامع ہے۔ آدمی کو سال بھر تک مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینے کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ اس مہینے میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال کی جمعیت باطنی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اس میں انتشار اور پریشان خاطری بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ قابل مبارک ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا، اور ناکام و بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزے رکھے اس کے سابق گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کی آگ سے 70 برس کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا۔ خود روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرے روزہ داروں کو روزہ افطار کروانے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے۔
حضرت زید بن خالد بیان فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس روزہ دار کو ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کم ہو۔ نفلی روزے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم مہینے میں کچھ روزے رکھو تو 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھا کرو۔ ان تاریخوں کے روزوں کو ایام بیض کہتے ہیں۔ ایام بیض کا مطلب ہے روشن دن۔ چونکہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کی راتیں بہت روشن ہوتی ہیں، اس لیے ان تاریخوں کا نام ایام بیض ہے۔ اعتدال۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے دوسرے امور کی طرح نفلی روزوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو اعتدال کی تلقین فرمائی ہے اور اس بات کو ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ ہی روزے رکھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں۔ روزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام دیے اور ہدایات فرمائیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرض روزے رکھنا نہایت ضروری اور بہت فضیلت کی بات ہے۔ نفلی روزے رکھنا بہت اجر و ثواب اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اعتدال کو نظر انداز کر کے ہمیشہ روزے سے رہنا بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔